یہاں ہم اپڈیٹ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار، چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جج کی تعیناتی درست قرار دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کا اطلاق ماضی کے ٹرائل پر نہیں ہوگا۔ جہانگیر جدون اب سے کچھ دیر قبل جب ARY سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل تھی کہ جیل ٹرائل درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیل ٹرائل وفاقی حکومت کی منظوری سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرائل میں جو کچھ ہوا کیا اس کو بھی عدالت نے کالعدم قرار دیا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ARY نیوز سے شہباز کھوسہ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ قانون کا متن ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، جو بھی ٹرائل ان کیمرہ یا اوپن نہ ہو وہ درست نہیں ہوگا، یہ کہا گیا شہباز کھوسہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے قانون فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ کیسر امام اب سے کچھ دیر قبل جب ہم سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ عدالت نے فیصلے میں نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تو اب تک کا تمام ٹرائل ختم ہو جائے گا۔ عدالت فیصلے میں کارروائی سے متعلق 2 طرح کی آبزرویشن دے سکتی ہے۔ اس مختصر فیصلے کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے حسین احمد چودھری۔ حسین بتائیے گا۔ جی دیکھیے، سائفر کیس کا یہ جو ہے وہ ٹرائل کے خلاف اہم فیصلہ تھا اور اس کا محفوظ شدہ فیصلہ عدالت نے سنایا ہے اور عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس پر فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ منظور کر لی ہے اور قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ عدالت نے 29 اگست کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور عدالت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جو جج کی تعیناتی تھی وہ درست قرار دے دی ہے۔ یہاں پر جو کہ سلمان اکرم راجہ جو وکیل تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور ہائی کورٹ کو اس میں ملوث خاطر نہیں رکھا گیا، لیکن عدالت اس سے ڈس ایگری ہوئی ہے اور عدالت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کو درست قرار دے دیا ہے۔ تاہم عدالت نے سائفر کیس کا جو جیل ٹرائل تھا وہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور انٹرا کورٹ اپیل منظور کی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کا اطلاق ماضی کے ٹرائل پر نہیں ہوگا، کیونکہ 13 نومبر کو یہ نوٹیفیکیشن وفاقی کابینہ کی منظوری سے جاری ہوا تھا اور 14 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع جو ہے وہ جاری کر دیا تھا، کیونکہ حکم امتناع کے بعد ہائی کورٹ کے جو ٹرائل تھا اس میں ٹرائل روک دیا گیا تھا، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ تاہم عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیر معمولی حالات میں ٹرائل جیل میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور قانون کے مطابق جیل ٹرائل اوپن یا ان کیمرہ ہو سکتا ہے۔ عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا ہے اور اب عدالت نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے اور تحریری حکم نامہ جو تحریری فیصلہ ہے اب وہ مختصر ہے اور 3 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت نے یہ تحریر کیا ہے اور یہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اب جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے حسین احمد چودھری، شکریہ۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل کالعدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست کو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی درست قرار دے دی۔